نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دور کے ایمانداروں نے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کیا تھا، محبت کیا تھا، وہ تاریخ انسانی کا ایک حسین ترین باب ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں کی روایات میں عشق اور محبت کی مختلف کہانیاں آپ کو ملتی ہوں گی، جس میں کسی خیالی ہیروئن کے ساتھ ہیرو کی بے پناہ محبت کی داستان سنائی جاتی ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں عشق رسول ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی تاریخی واقعہ نہیں مل سکتا۔ میرے محترم دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بہت محبت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، خدائے پاک کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آپ کی محبت مجھے میری جان، مال اور اہل و عیال سے زیادہ ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور آ کر زیارت کروں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ حضور نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت سنائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صلحاء۔ یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت، سچا تعلق رہوگا تو آپ بھی قیامت والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی کہ ہائے افسوس۔ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ سے ملیں گے۔ میرے محترم دوستو، اتنا عشق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دنیا کے ماضی کا اس تصور کا مشاہدہ کرانے والے کون تھے؟ میرے محترم دوستو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین